بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اہتداء اور اقتداء کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ہوا بالاہتداء حقیق و نورا بہ الاقتداء یلیق۔ الاہتداء مصدر مبنی للمفعول ای بان یہتدی بہ والجملۃ صفۃ لقولہ ھدی او یکونان حالین مترادفین او متداخلین ویحتمل الاستئناف ایضا۔ وقس علی ھذا قولہ نورا مع الجملۃ التالیۃ۔ قولہ بہ متعلق بالاقتداء لا یلیق فإن اقتداءنا بہ علیہ السلام انما یلیق بنا لا بہ فإنہ کمال لنا لا لہ۔ وتقدیم الحصر لقصد الحصر والاشارۃ الی ان ملتہ ناسخۃ لملل سائر الانبیاء علیہم السلام۔ واما الاقتداء بالائمۃ فیقال انہ اقتداء بہ حقیقۃ او یقال الحصر اضافی بالنسبۃ الی سائر الانبیاء علیہم السلام۔ ترجمہ دیکھ لیں، وہ اس بات سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور وہ روشن کرنے والے ہیں، اور انہی کی اقتداء کرنا یہ زیادہ لائق ہے ہمارے لیے۔ اہتداء یہ مصدر ہے، مبنی للمفعول ہے، مطلب یہ ہے کہ یہتدی بہ، اور یہ پورا جملہ صفت بن رہا ہے ہدا کی، یا پھر یہ دونوں جملے حال مترادف ہوں گے یا پھر حال متداخل ہوں گے، اور استئناف کا بھی احتمال ہے اس میں۔ اور اسی پر قیاس کر لیں نورن کو آگے والے جملے کے ساتھ، اور مصنف کا قول بہ یہ متعلق ہے اقتداء کے نہ کہ یلیقو کے، اس لیے کہ ہمارا اقتداء کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے لیے لائق ہے نہ کہ ان کے لیے، ہمارے لیے کمال ہے نہ کہ ان کے لیے۔ اور حصر کو مقدم کرنا یہ حصر کے قصد کے لیے ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت وہ تمام انبیاء کی ملتوں کی نسخ کرنے والی ہے۔ اور بہرحال اقتداء کرنا ائمہ کا تو کہا یہ جائے گا کہ یہ حقیقت کے اندر حضور کی ہی اقتداء کرنا ہے، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ حصر اضافی ہے نسبت کرتے ہوئے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جو آگے والا جملہ ہے وہ تہذیب کا جملہ یہ ہے، ہوا بالاہتداء حقیق و نورا بہ الاقتداء یلیق۔ اب اس میں جو ہے نا پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو اہتداء ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہے، پھر آگے اس کا جواب ہے۔ دیکھیں اعتراض اس کا یہ ہوتا ہے، اہتداء کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنا، تو مطلب یہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت حاصل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگرچہ یہ معنی تو ٹھیک ہے فی نفسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یہاں پر اس مقصد کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہاں پر یہ بتانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ہم حضور سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہتداء مصدر ہے، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو مصدر ہے یہ مفعول کے معنی میں ہے، اہتداء یہ مہتدی کے معنی میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اہتداء مصدر ہے لیکن مبنی للمفعول ہے، مطلب کیا بنے گا بے یہتدی بہ کہ حضور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضور سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے یہ پورا جملہ ترکیب کے اندر کیا واقعہ ہو رہا ہے، تو حضرت نے اس کے دو احتمال ذکر کیے ہیں، لیکن پہلے آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ترکیبی احتمال ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ ہوا مبتدا بنے گا، بالاہتداء جار مجرور مل کر اسی حقیق شبہ فعل کے متعلق ہوگا، حقیق شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جب جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ اس کا ماقبل کے ساتھ ترکیبی ربط اور تعلق کیا ہوگا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا ماقبل سے جو ترکیبی ربط ہے وہ دو بن سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترکیبی ربط یہ بن سکتا ہے کہ جو ماقبل میں ہدا آیا تھا اس کو آپ بنائیں موصوف، اور یہ والا پورا جملہ جو ہے ہوا بالاہتداء حقیق یہ اسی موصوف کی بن جائے گا صفت۔ ایک تو ترکیبی اعتبار یہ ہے۔ دوسرا ترکیبی اعتبار یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے ہدا کے اندر یہ بتایا تھا کہ ہدا یہ حال واقع ہو رہا تھا ارسالہ سے، تو یہ جو پورے والا جملہ ہوا بالاہتداء حقیق اس کو بھی آپ حال بنا سکتے ہیں۔ حال میں پھر دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو حال مترادف بنائیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو حال متداخل بنائیں۔ حال مترادف کیا ہوتا ہے، حال متداخل کیا ہوتا ہے؟ حال مترادف یہ کہتے ہیں کہ ایک ذوالحال ہو، اس سے دو حال واقع ہو رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے حال مترادف۔ اور حال متداخل یہ ہوتا ہے کہ ایک ذوالحال سے ایک حال واقع ہو رہا ہے، پھر اس حال سے آگے ایک اور حال واقع ہو رہا ہے، تو اس قسم کا جو حال ہوتا ہے اس کو حال متداخل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ ہدن اس کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں ارسالہ سے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ہدن یہ ہوگا حال اول، اور یہ جو تھا نا ہوا بالاہتداء حقیق یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا حال ثانی، یہ دوسرا حال واقع ہوگا۔ تو ذوالحال ایک ہے، حال دو ہیں، تو اس وقت اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حال مترادف ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہدن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہادن کے معنی میں ہے،
اب یہ دیکھیں یہ ہادن، اگرچہ یہ حال واقع ہو رہا ہے ارسلہ سے، لیکن اس میں ہوا ضمیر یہ بنے گی ذوالحال، اور یہ والا پورا جملہ جو ہے ہوا بالابتدائی حقیقن، یہ اس ہوا ضمیر سے حال واقع ہوگا، تو اگر یہ والا مراد لیں تو پھر اس کو کہا جائے گا حال متداخل۔ تو ترکیبی اعتبار سے آپ اس پورے جملے کو، یہ جو پہلے ہدن گزرا تھا، اس ہدن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے حال مترادف اور حال متداخل یہ دونوں بنا سکتے ہیں۔ ایک اور احتمال بھی ہے، لیکن پہلے ہم اس کو حل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اگلے احتمال کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ جو پورا جملہ ہے یہ صفت ہے ہدن کی، یا پھر یہ دونوں، کون سے دونوں؟ ایک ہدن اور دوسرا یہ والا پورا جملہ حال واقع ہو رہے ہیں، حال میں حال مترادف بھی ہو سکتا ہے اور حال متداخل بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ الْاِسْتِنَافَ اِذًا، اور یہ استناف کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ استناف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں استناف کہتے ہیں کہ کلام کے اندر کوئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال مقدر، اس سوال مقدر کے جواب کے لیے ایک پورا جملہ لے کر آتے ہیں، اس پورے جملے کو جملہ استنافیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جب یہاں پر یہ ہم نے کہا نا کہ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا ہدایت بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اسی سوال مقدر کا جواب اس پورے جملے کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ بھئی دیکھیں ہدایت بنا کر اس لیے بھیجا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت ہدایت حاصل کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو پورا جملہ ہے ہوا بالابتدائی حقیقن، یہ استناف کا بھی احتمال لگتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اس کا جو ماقبل ہے، ماقبل کے ساتھ ترکیبی تعلق نہیں ہوگا۔ تو کل 4 احتمالات ہیں، میں ایک ایک کر کے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو ہدن کی صفت بنائیں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو حال مترادف بنائیں، تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو حال متداخل بنائیں، چوتھا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو جملہ مستانفہ یہ بنا لیں۔ آگے چلیں، وَقِسْ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ نُورًا مَعَ الْجُمْلَةِ التَّالِيَةِ، آگے فرما رہے ہیں کہ اسی کے اوپر جو آگے والا جملہ ہے نوراً بِهِ الاقتداء یلیق، اس پورے جملے کو آپ اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ کیسے آپ نے قیاس کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ قیاس اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جو نوراً ہے، یہ پورے کا پورا جملہ اس کو آپ ہدن کی صفت بنا دیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس پورے کے پورے جملے کو آپ نے ہدن کی صفت بنایا تھا۔ ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس جملے کو بنا دیں اسی طریقے سے حال بنا دیں، حال میں حال مترادف بھی اور حال متداخل بھی، بالکل ایسی جیسے کہ ہم نے یہاں پہ حال مترادف اور حال متداخل بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال مترادف اور حال متداخل کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر تو ہم اس کو حال مترادف بناتے ہیں تو حال مترادف اس اعتبار سے بنے گا کہ یہ جو نور ہے یہ ہوگا منور کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منور یعنی روشن کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو یہ جو منور ہے یہ بن جائے گا حال اول، اور اسی طریقے سے جو آگے والا جملہ ہے بِهِ الاقتداء یلیق، یہ بن جائے گا حال ثانی۔ تو اگر اس اعتبار سے 2 حال ہوں گے تو یہ بن جائے گا حال مترادف، اور اگر آپ اس کو جب آپ نے اس کو منور کے معنی میں لیا ہے، یہ جو آگے والا جملہ ہے بِهِ الاقتداء یلیق، اس پورے جملے کو اس منور کی ہوا ضمیر جو اس کے اندر فاعل ہے اس سے آپ حال بنائیں گے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ حال متداخل ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس کو حال مترادف بھی بنا سکتے ہیں، حال متداخل بھی بنا سکتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو جملہ مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اس جملے کو بھی جملہ مستانفہ بنایا تھا۔ اب ذرا عبارت کو دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں وَقِسْ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ نُورًا مَعَ الْجُمْلَةِ التَّالِيَةِ، آپ اسی کے اوپر یعنی جو ہوا بالابتداء حقیقن ہے، اسی جملے کے اوپر جو آگے والا جملہ ہے نوراً بِهِ الاقتداء یلیق، اس پورے والے جملے کو آگے والے جملے نوراً کو آگے والے جملے کے ساتھ ملا کر قیاس کر سکتے ہیں۔ اب جو اگلی بات ہے، اگلی بات یہاں پر یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ جو بِهِ ہے جار مجرور مل کر یہ کس کے متعلق ہے؟ تو دیکھیں اس کے متعلق میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ متعلق ہو الاقتداء کے، دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یلیق کے متعلق ہو۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو بِهِ ہے یہ الاقتداء کے متعلق تو ہوگا، لیکن یہ یلیق اس کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وجہ اس کی سمجھ لیں۔ دیکھیں ذرا، اگر تو آپ اس کو یلیق کے متعلق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا، یہ ایسے ہو جائے گی عبارت، یلیق بِهِ الاقتداء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لائق ہے ہمارا اقتداء کرنا، حالانکہ ان کے لائق نہیں ہے، ہمارے لائق ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی اتباع نہیں کرتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بِهِ ہے یہ یلیق کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس بِهِ کو الاقتداء کے متعلق کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا الاقتداء بِهِ، یعنی حضور کی اقتداء کرنا یلیق بنا، ہمارے لیے زیادہ حقدار اور لائق ہے کہ ہم حضور کی اقتداء کریں۔
تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو بہی ہے یہ اقتدا کے متعلق ہے، لا یلیکو، یہ بہی یلیکو کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا حضور کی اقتدا کرنا علیہ الصلوۃ والسلام انما یلیکنا بہی، وہ ہمارے زیادہ لائق ہے، اس میں ہمارا سراسر فائدہ ہے، لا بہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق اور نہیں ہے۔ فإنہ کمال لنا لا لہ، یہ تو ہمارے لیے کمال کی بات ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے بزرگی کی بات ہے، ہمارے لیے ایک کرم کی بات ہے کہ ہم حضور کی اقتداء اور اتباع کر رہے ہیں، نہ کہ حضور کے لیے یہ کوئی شرف اور کمال کی بات ہے کہ ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہو گئی، فرماتے فإنہ کمال لنا لا لہ، یہ تو ہمارے لیے کمال کی بات ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جار مجرور ہے۔ اب یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق اس کے ہے، الاقتداء کے ہے۔ تو یہ جو الاقتداء ہے یہ عامل ہے اور یہ بھی یہ معمول ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ معمول یہ مؤخر ہوتا ہے، عامل یہ مقدم ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ معمول مقدم ہے اور عامل مؤخر ہے۔ تو دیکھیں عربی کا ایک اصول ہے، عربی قواعد کا، کہ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، یعنی ایسی چیز کو مقدم کرنا جس کا حق یہ تھا کہ اس کو مؤخر کیا جائے، اس سے کلام کے اندر حصر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مقدم کیا گیا ہے حصر کے لیے، یہ حصر کے کثرت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اقتداء کرنا وہ بند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ہم حضور کے علاوہ کسی اور ملت کی، کسی اور دین کی، کسی اور نبی کی اقتداء نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حضور کے علاوہ کسی اور نبی کی، کسی اور دین کی اتباع اور اقتداء کریں۔ تو اس سے اشارہ نکلے گا اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت یعنی دین ہے، وہ تمام انبیاء کی ملتوں کا، یعنی تمام انبیاء کے جو ادیان گزرے ہیں ان کے لیے ناسخ ہے، اور جب ناسخ آ جاتا ہے تو اتباع ناسخ کی جاتی ہے، نہ کہ منسوخ کی۔ تو حضور کے دین نے آ کے تمام انبیاء کے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا ہمارے لیے لائق اور مستحق ہے کہ ہم حضور کے ہی دین کی اتباع کریں، حضور کے ہی دین کی اقتداء کریں، نہ کہ ان کے علاوہ دیگر انبیاء کی۔ تو یہ حصر والا معنی پیدا کرنے کے لیے، یہ تخصیص والا معنی بیان کرنے کے لیے یہاں پر جو معمول تھا اس کو ہم نے عامل سے مقدم کر دیا ہے۔ وَأَمَّا الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ فَيُقَالُ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر سمجھ لیں، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ اقتداء اور اتباع وہ تو کی جائے گی حضور کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقتداء اور اتباع ہے وہ ائمہ کی بھی کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جاتی ہے، امام شافعی کی جاتی ہے، امام مالک کی جاتی ہے۔ تو یہ والی اتباع اور اقتداء کیوں کی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ تو آپ حصر کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، دیکھیں اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہم ان ائمہ کی اتباع کرتے ہیں یہ حقیقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع اور اقتداء ہے، کیونکہ یہ جو ائمہ ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی دین کی بات نہیں بتاتے ہیں، بلکہ جو بھی دین کی بات اور دین کا مسئلہ بتاتے ہیں یہ حضور سے ہی لے کے دین کا مسئلہ بتاتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کی اتباع کرنا۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ کوئی شخص اپنے ایک آدمی کو کہ جاؤ میرے بیٹے کو کہو کہ تمہارا والد تمہیں بلا رہا ہے، اب وہ آدمی جاتا ہے بیٹے کے پاس، وہ کہتا ہے تمہارا والد تمہیں بلا رہا ہے، اب بیٹا اس کی بات مان رہا ہے، تو بیٹا حقیقت کے اندر اس کی بات نہیں مان رہا بلکہ اپنے والد کی بات مان رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہ اس کے والد کا ہی قول نقل کر رہا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، فرما رہے ہیں کہ جو ائمہ کی اقتداء کرنا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حقیقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتداء کرنا ہے۔ او یقال الحصر اضافی، یا اس کا ایک دوسرا جواب بھی ہے، دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے، دیکھیں یہاں پر جو حصر پایا جا رہا ہے، یہاں پر جو تخصیص پائی جا رہی ہے، یہ تخصیص حقیقی یا حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی ہے، یعنی انبیاء کے اندر اگر ہم اتباع کریں گے، اقتداء کریں گے تو ہم صرف حضور کی ہی کریں گے، حضور کے مقابلے میں کسی اور نبی کی اتباع اور اقتداء نہیں کریں گے۔ تو اگر انبیاء کی جنس میں سے ہو تو پھر حضور کی ہی اتباع کی جائے گی، تو لہذا یہاں پر بات ہے حصر اضافی کی، تو حضور کے مقابلے میں کسی اور نبی کی اتباع اور اقتداء نہیں کی جائے گی، اور جو دیگر امام ہیں وہ ان کا جو کمپیریزن ہے، ان کا جو موازنہ حضور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء نہیں ہے، اور یہاں پر بات انبیاء میں سے کس نبی کی اتباع کرنی ہے اس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ حصر اضافی ہے نسبت کرتے ہوئے تمام انبیاء کی طرف، کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں کس نبی کی اتباع کرنی ہے، وہ اتباع کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی جو ائمہ اربعہ ہیں وہ انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ان کی اتباع کرتا بھی ہے تو پھر اس حصر کے مخالف نہیں ہے۔